محمد علی صاحب، جب یہ بات ہوتی ہے کہ ٹرمپ کے جو ابھرتے ہوئے پلانز ہیں جنوبی ایشیا کا خطہ کہیں یا فار ایسٹ کے لیے، اس میں پاکستان سے کس قسم کی توقعات امریکہ کی وابستہ ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ اس کو چائنا کے خلاف ایک ایسٹ کے طور پر سمجھتا ہے یا اور کسی نظریے سے اب دنیا کو دیکھ رہا ہے امریکہ؟ بہت شکریہ رینا. آئی تھنک بڑی زبردست آج ڈیبیٹ ہے اس موضوع پہ. دیکھیں، تین پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ کہ یہ جو واشنگٹن ٹائمز میں اس مضمون کا شائع ہونا، یہ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. واشنگٹن ٹائمز جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، اور جو دائیں بازو کی سیاسی حلقے ہیں ان میں بڑا اس کو انفلوئنشل سمجھا جاتا ہے. صدر ریگن سے لے کے آپ دیکھیں تو صدر بش تک اور پھر ٹرمپ تک، یہ ہمیشہ ایک یوں لگتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور ایڈمنسٹریشن کی سوچ کی ترجمانی کرتا ہے. تو اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کس فورم پہ یہ آرٹیکل شائع ہوا ہے. دوسری بات، جس طرح کہا گیا کہ ایسا مطلب کیا تبدیلی آئی ہے اور کیوں آئی ہے، میں مختصراً اس پہ کامنٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ صرف پاکستان کی جو جنگی اور فنی مہارت تھی جس کا ہم نے مظاہرہ کیا مئی میں اس سال بھارت کے خلاف، صرف وہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ بہت ذمہ دارانہ اور محتاط انداز میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے، جس کا اعتراف اس آرٹیکل میں کیا گیا ہے کہ بلکہ اس میں تو فار ایسٹ کا بھی لکھا گیا، مشرق بعید، یعنی کہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مشرق بعید اور مسلم دنیا کے اندر پاکستان یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کوئی بھی مسلم دنیا کے حوالے سے فیصلہ کرنے سے پہلے اگر تعاون نہیں تو کم از کم پاکستان کی لیڈرشپ سے مشاورت کو بہت اہمیت دیتی ہے. تو یہ ایک ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے اس اسٹیٹس کا جو کہ مئی کی جنگ کے بعد پاکستان کو حاصل ہوا ہے. اور دوسری جانب جو بہت امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بھارت کو ایک طرح سے ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے، اس کا سٹیٹس بھی عالمی سطح پہ کافی اس کو دھچکا لگا ہے. اعتماد اور احترام اور جو توقعات امریکہ کو اس سے تھیں وہ کافی متاثر ہوئی ہیں. اور میں تھوڑا سا بسط احترام ڈس ایگری کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ اب ایمرج کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے پازیٹیو اور بھارت کے حوالے سے منفی، میرے خیال میں پاکستان کو ڈیفینیٹلی بہت اقدامات جو میں چند ریکمینڈ کروں گا اٹھانے کی ضرورت ہے اس ریلیشن شپ کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ دیرپا، براڈ بیسڈ اور پائیدار بنانے کے لیے. البتہ جو ٹرینڈز ہیں بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں مخاصمت کے، اس میں لانگ ٹرم ٹرینڈز دیکھ رہا ہوں. اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے اور یقینی طور پہ امریکی کمپنیاں جو ہیں اس کو مارکیٹ کے طور پہ ڈیفینیٹلی دیکھتی ہیں، لیکن ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ اب امریکہ خصوصاً ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس سے توقعات جو ہے وہ اب وابستہ نہیں کر رہی. اور اس کی 4 ثبوت اور وجوہات ہیں جس میں سے کچھ کا ذکر اس آرٹیکل میں کیا گیا ہے اور کچھ کا نہیں کیا گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ول اور کیپیبلٹی کہ وہ چین کو کیا کنٹین کرے گا. وہ پاکستان کی جوابی جو کاروائی ہے اس کا چند گھنٹوں کی تاب نہیں لا سکا. تو جناب، اور خود امریکہ سے وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جناب پاکستان کی جوابی کاروائی سے مجھے بچائیں آپ. تو وہ کل کو چین کے خلاف کیا کھڑا ہوگا جس کا دفاعی بجٹ، معیشت، اکانومی، پاور بھارت سے کئی گنا زیادہ ہے. پاکستان سے اس وقت اس کا دفاعی بجٹ 9 سے 10 گنا زیادہ ہے اور وہ پاکستان نے اس کو 3-4 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. تو صدر ٹرمپ بھانپ چکے ہیں کہ یہ امریکہ کی انویسٹمنٹ بھارت کی ہارڈ پاور پہ، ملٹری بلڈ اپ پہ ضائع ہو گئی ہے اور ان تلوں میں تیل نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، جب بھارت کے اوپر امریکہ کا دباؤ آیا کہ آپ معاشی تعاون ہمارے ساتھ بڑھائیں، ہمیں مارکیٹ ایکسس دیں، تو جناب انہوں نے تو ماسکو کا رخ کیا، انہوں نے تو چین کا رخ کیا، بجائے یہ کہ وہ پاکستان کی طرح مسائل کو بیٹھ کے حل کریں اور غلط فہمیوں کو دور کریں. انہوں نے اوائڈ کیا امریکہ سے ڈیل کرنا، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر 50% ٹیرف بھی لگا. اور پھر انہوں نے جو یوکرین وار کے حوالے سے روس سے بہت بڑے پیمانے پہ تیل اور گیس لیا، اس کو امریکہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ تو روس کو کی جنگ کو فائنانس کر رہے ہیں یوکرین کے خلاف، جس کو وہ بند کرانا چاہتے ہیں. اور پھر آخری بات، جب دیکھیں خود
صدر ٹرمپ جو ہیں بڑے کوہنا مشق تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، تو وہ بہت ان کو دیرینہ اندازہ ہے، صرف صدر وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد ان کو نہیں پتا چلا، کیونکہ وہ مارکیٹ ایکسیس کی بھارت کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بھارت نے جتنا زیادہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے اپنے کروڑوں فارمر اور چھوٹے انڈسٹریل یونٹس کو، اس کے نتیجے میں وہ فری مارکیٹ ایکسیس امریکی کمپنیوں کو نہیں دینا چاہتے. تو یہ وہ حقائق ہیں جس کے پیش نظر میں نہیں سمجھتا کہ مستقبل قریب میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات یا امریکہ کی توقعات میں کوئی مثبت تبدیلی آئے گی. البتہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئکلی ہمیں کچھ چیزیں شارٹ ٹرم میں کرنی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا F-16 کی اپگریڈیشن کا معاہدہ ہوا ہے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری وار آن ٹیرر میں بہت سی ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے وہ یوز ہوا ہے، اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے کوبرا ہیلی کاپٹرز ہیں، C-130 ایئر کرافٹ ہیں، ان کو اپگریڈ کیا جا سکتا ہے جو ایگزسٹنگ پلیٹ فارمز ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح بھٹی صاحب نے بالکل صحیح کہا، اس کو دیرپا اور میوچلی بینیفیشل ریلیشن شپ میں کنورٹ کرنے کے لیے جوائنٹ وینچرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مائننگ ہو، چاہے جوائنٹ انڈسٹریل پروجیکٹس ہو، آف شور مائننگ ہو، کرپٹو کرنسی ہو، یا آئی ٹی انڈسٹری میں پاکستان اور امریکہ کے جوائنٹ وینچرز کو ایکسپلور کیا جائے تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے وہاں پہ اپرچونٹیز بھی ملیں، ہماری ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہو، اور ہم اس قرضوں کی عادت سے کہ ہم IMF سے قرضہ لے لیں امریکہ کی شیربات سے اس سے بھی ریکور کریں. بٹ سر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا جس کے اوپر آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیفر کرتے ہیں چین سے متعلق باقی تجزیہ کاروں کی رائے سے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ چین کے لیے امریکہ کے جو پلانز ہیں پاکستان اس میں فٹ آتا ہے یا اس سے کوئی توقعات ہو سکتی ہیں؟ اس سے متعلق بھی کچھ کہیے گا. ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے یہ وہ واحد پہلو ہے اس آرٹیکل کا جس سے میں متفق نہیں ہوں. یہ میرے خیال میں خوش فہمی پہ بیسڈ ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کا محور اس وقت یہی ہے کہ دیکھیں چین کے ساتھ ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں، چین سب سے بڑا انویسٹر ہے پاکستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں CPEC کی شکل میں، اور ہمارے دفاعی تعلقات بھی ان کے ساتھ بہت قریبی ہیں اور گرو کر رہے ہیں. اچھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو جوائن کر رہے ہیں چین کے خلاف یا ہم چین کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. یہ غلط فہمی کو کلیئرلی زائل کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارے دفتر خارجہ کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ ہم امریکہ کے قریب جا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، اس خطے میں امن و استحکام کو بڑھانے کے لیے، بھارت کی جو جارحیت ہے اس کو اس کے مقابلے کے لیے ہم دنیا میں امن و آشتی کو بڑھانا چاہتے ہیں، جوائنٹ وینچرز کے ذریعے معاشی تعاون کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ کو جوائن کر کے چین کو کنٹین کریں گے.